فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ہم میں سے کوئی بھی شخص ناکامی نہیں چاہتا، ہم فلاح چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو بالعموم اور اپنے ماننے والوں کو بالخصوص فلاح کی دعوت دیتے۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ آج پوری انسانیت ڈپریشن، فرسٹریشن، ٹینشن کا شکار ہے۔ مختلف وجوہات ہیں، جہاں کوئی وجہ بھی نہیں نا وہاں بھی لوگ ٹینشن کا شکار ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی شام میں ٹینشن ہے جنگ کی وجہ سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے لوگ پریشان ہیں غربت کی وجہ سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں عدم توازن حالات کا اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ لیکن جہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں وہاں کے لوگ کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ وہاں کے لوگ کیوں زندگی سے تنگ ہیں؟ وہاں کیوں قوانین بن رہے ہیں لوگوں کو آسان موت دینے کے؟ سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے دنیا کی ہر نعمت موجود ہے۔ تعلیم کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے۔ معیشت ہر شخص کی وہ کیا بولتے ہیں جی ڈی پی وہ بھی اپنے عروج پر ہے۔ پھر وہاں کیوں لوگ زہر کے انجیکشن لگوا رہے ہیں؟ وہاں کیوں لوگ ٹینشن کا شکار ہیں؟ وہاں کیوں لوگ اپنے آپ کو مارنے کے آسان طریقے ڈھونڈ رہے ہیں؟ پتا چلا کہ جنگ، غربت، حالات کا عدم توازن یہ پریشانی کا سبب نہیں، اصل پریشانی کا سبب ہے انسان کا قلب مطمئن نہیں۔ اور اس قلب کے اطمینان کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کی تلاش میں انسانیت ہے۔ اور ہم جیسے نالائق امتیوں نے انسانیت کا راستہ روکا ہوا ہے۔ نہ خود اطمینان قلب کے راستے پر ہیں، نہ انسانیت کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اطمینان قلب کے راستے پر آ جائے۔ اس پوری کائنات کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرے۔ ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں ایک نظریاتی کتاب موجود ہے، احکامات کی ایک مکمل جامع، یعنی ہم چند عبادات کا مجموعہ لے کر نہیں آئے ہوئے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نہ یہ میرے دین کے ایک کامل دین کا ایک پارٹ ہے، پارٹ آف دی دین ہے۔ ہم میں سے اکثریت عبادات کو دین سمجھ رہی ہے، جبکہ میرے دین کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ میں نے اسی گراؤنڈ میں کچھ عرصہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہم ٹینشن کا شکار اس وجہ سے ہیں کہ ہم اس جسم کی تمام خوراک اس کو دے رہے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ پانی اس کی ضرورت ہے، اس کو پلا رہے ہیں، کھانا اس کی ضرورت ہے، اس جسم کو دے رہے ہیں، اس جسم کو علاج ضرورت ہے، علاج دے رہے ہیں، گرمی سردی سے بچنے کا لباس دے رہے ہیں، لیکن ہماری روح پیاسی ہے، اسے ہم پلا نہیں رہے۔ ہماری روح بھوکی ہے، اسے ہم کھلا نہیں رہے۔ ہماری روح برہنہ ہے، اسے ہم لباس نہیں پہنا رہے۔ ہماری روح بیمار ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر رہے۔ نتیجتاً عدم توازن تو ہماری ذات سے شروع ہوا نا۔ جب یہ جسم جو ایک 6 فٹ کا 5 فٹ کا ایک ٹکڑا ہے، جب یہ ان بیلنس ہوا تو ان اجسام سے مل کر یہ معاشرہ بنا ہے۔ تو ان بیلنس جسموں نے ان بیلنس معاشرہ تشکیل دیا، اور اس ان بیلنس معاشرے کا شکوہ ہم میں سے ہر فرد کر رہا ہے، لیکن اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا۔ دیکھیں امیر ہے یا غریب، وہ جسم کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ امیر ہے یا غریب، وہ روح کی ضروریات پوری کرنا تو دور کی بات، ان ضروریات سے ہی ناواقف ہے، ان ضروریات کو جانتا ہی نہیں۔
مجھے معلوم ہی نہیں کہ میری روح کے تقاضے کیا ہیں، میری روح کیسے خوش ہوگی، میری روح کا علاج کیا ہے، میری روح کا لباس کیا ہے، میری روح کی پیاس کیسے بجھتی ہے۔ جب معلوم ہی نہیں تو ہم روح کی ضروریات کو پورا کیسے کریں گے؟ نتیجتاً میرا اپنا جسم عدم توازن کا شکار ہے، اور اس عدم توازن والے اجسام نے مل کر ایک عدم توازن والا معاشرہ یہ وجود میں لایا ہوا ہے، اور ہر معاشرے کا فرد شکوہ کر رہا ہے جی معاشرے کے اندر توازن نہیں ہے۔ بھئی یہ توازن آئے گا اس احکم الحاکمین کے احکامات اور اس احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے۔ قطعاً ناراض نہ ہوئیے گا، میں آخرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں احکم الحاکمین جس رب نے ہمیں وجود بخشا اس کی ناراضگی سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک حکم ہے اللہ کا، بالکل ناراض نہ ہوئیے گا، میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ چہرے کا پردہ کریں، ہم نہیں کر رہے تھے، خواتین نے نہیں کیا، آج مردوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ میں ماسک کا قطعاً مخالف نہیں، میں پہن کر آیا ہوں خود۔ احتیاط بہت اچھی چیز ہے، میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک ہے پرہیز اور ایک ہے علاج، تو پرہیز بھی سنت ہے، علاج بھی سنت ہے۔ میں ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ پردہ نہ کرنا کتنا نقصان دہ ہے دوسروں کے لیے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ پرسوں میں کچھ عرصہ 3 دن پہلے قبل میں فلائٹ میں آ رہا تھا، تو ایک صاحب ماسک نہیں پہن رہے تھے، انہیں شاید سفوکیشن کا کوئی مسئلہ تھا، تو آس پاس والے سارے پیسنجر جہاز کو انہیں کہہ رہے تھے ہم اپنے لیے نہیں پہنتے، ہمارے لیے پہن لو نا۔ دیکھیں ایک عرصے تک علماء یہ کہتے رہے کہ بھئی ٹخنے ننگے کرو، قطع نظر یہ فرض واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، میں اپنی جو ہماری ایک مزاج اور طبیعت بن گئی نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم کہتے تھے یہ ملا دقیانیوں سے پسند ہے، دنیا چاند پر پہنچ گئی، یہ ٹخنے ننگے کرنے کی بات کر رہا ہے۔ پھر ڈاکٹروں نے سمجھایا کہ بھئی ٹخنے ننگے کرنے میں فائدہ ہے، یہ سورج کی ایسی شعائیں جذب کرتا ہے، یہ ٹخنوں کے ذریعے ایسی ریزز جذب ہوتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو چند لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم اپنی طبیعت پر کتنا چل رہے ہیں۔ آج غیر نے ہمیں کہا گھٹنے ننگے کر لو تو ہم نے وہ ننگے کر لیے۔ قطعاً ناراض نہ ہوئیے گا، ہم جی کی مان رہے ہیں، نبی جی کی نہیں مان رہے، ہم طبیعت پر چل رہے ہیں، شریعت پر نہیں چل رہے۔ کتنا عجیب نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں آج، کیا ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے؟ پلیز، ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے؟ جب آنا میری مرضی کا نہیں ہے، جانا میری مرضی کا نہیں ہے، تو درمیان کا جو ٹائم ہے، جو درمیان کا ڈیوریشن ہے، یہ کیسے میری مرضی کا ہوگا؟ جس نے بھی یہ درمیان کا ٹائم اپنی جی پر نہیں گزارا، یعنی اپنی طبیعت پر نہیں چلا، وہ شریعت پر چلا۔ ایک ہے جی کی ماننا اور ایک ہے نبی جی کی ماننا، بڑا فرق ہے اس میں۔ جنہوں نے جی کی مانی وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ہم ریلیکس ہو جائیں، ہم ٹینشن فری ہو جائیں، ہم دنیا کو انجوائے کریں۔ تو انجوائے نہیں ہو رہا، ٹرینکولائزر لے رہے ہیں سب کے سب۔ نہیں سمجھے میری بات آپ؟ میرے گردے میں درد ہے، ڈاکٹر مجھے ڈیکلوران لگا رہا ہے۔ ڈیکلوران علاج ہے ڈاکٹر صاحب؟ کدھر گئے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ڈیکلوران گردے کے درد کا علاج ہے؟ واران گردے کے درد کا علاج ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ درد کے احساس کو ختم کر رہا ہے۔ ہم دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں اپنے جی پر چل کر، ہم انجوائمنٹ نہیں کر رہے، ہم راحت نہیں پا رہے، ہم ٹرینکولائزر لے رہے ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں سکون مل رہا؟ کیوں نہیں ہماری طبیعت خوش ہو رہی؟ کیوں پھر بھی ہم بے چین ہیں؟ کیوں پھر بھی ہم مضطرب ہیں؟ کیوں ہم پھر بھی فرسٹریشن کا شکار ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جی کی مان رہے ہیں، نبی جی کی نہیں مان رہے، طبیعت پر چل رہے ہیں، شریعت پر نہیں چل رہے۔ ہم یہ میرا جسم میری مرضی، میں قطعاً یہ جو عام سلوگن چل رہے ہیں میں اس انداز میں نہیں کہہ رہا، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آئے مرضی سے نہیں، جائیں گے مرضی سے نہیں، یہ درمیان کا جو ٹائم ہے یہ کیسے مرضی پہ گزاریں؟ جو مرضی پہ نہیں گزارتا، ربنا اللہ جو کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس رب کے
اقرار پر ڈٹ جاتا ہے، جو رب کو ماننے کے تقاضے انہیں پورا کرتا ہے۔ سنیں اللہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کاش اللہ کی قسم ہمیں پتا چل جائے ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بچہ اس وقت تک ماں کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں آ جاتی میرے ماں باپ میرے لیے کتنے مخلص ہیں۔ جب اسے سمجھ آتی ہے اس وقت تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ سلیم الفطرت بچہ اپنے ماں باپ سے ہی وہ سمجھتا ہے کہ میری جائے پناہ ماں کی گود ہے، مجھے عافیت ملے گی باپ کے دست شفقت کے نیچے، باقی ساری دنیا مجھ سے مخلص نہیں ہے جو میرے ماں باپ مجھ سے مخلص ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں سادہ سا سوال کر رہا ہوں، ایک پچھلا سوال ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں نے اپنے ٹائم میں بات کو ختم کرنا ہے۔ ایک بچہ اغوا ہو جائے، وہ بچہ سر اعظم کو مل جائے، مجھے مل جائے، میں اس بچے کو اچھی تعلیم دوں، اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، نیکی ہے یا نہیں؟ پلیز دیکھیں، میں مقرر نہیں ہوں، میں 7 نسلوں سے مدرس ہوں۔ میرے والد مدرس تھے، میرے دادا عبداللہ شاہ مدرس تھے، ان کے والد موسیٰ شاہ مدرس تھے، ان کے والد عبدالکبیر شاہ مدرس تھے، میرا لکڑ دادا بھی مدرس تھا۔ اور ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے سبق پڑھانا اور سمجھانا۔ میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں نے کوئی یہاں ٹائم اپنا نہیں دیا ہوا لیکچر کا کہ اس ٹائم میں لیکچر ختم ہوگا اتنی مجھے پے ملے گی اور میں چلا جاؤں گا۔ مجھے عاصم فردوس صاحب نے پے پر نہیں بلایا ہوا ہے۔ جی میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ جی نیکی ہے یا نہیں؟ اس بچے کو کھلانا، اس بچے کو پلانا، اسے اچھی ایجوکیشن دینا، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس بچے کے ساتھ اصل محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اسے اس کے ماں باپ تک پہنچا دیا جائے۔ آپ کتنا ہی اچھا کھلا لیں، کتنا ہی اچھا پلا لیں، کتنا ہی اچھا پہنا لیں، آپ اسے ماں کی گود کی گرمی نہیں دے سکتے۔ آپ اسے باپ کے ہاتھ کا جو سہارا ہے نا وہ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ کی نیچر میں ہی نہیں رکھی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں رکھی ہے۔ اس بچے کے ساتھ سب سے زیادہ محبت اور اخلاص یہ ہے، سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچا دیا جائے۔ آج پوری انسانیت اغوا ہوئی ہے، آج ہر بندہ اغوا ہوا ہے، مسلمان بھی اغوا ہیں، غیر مسلم بھی اغوا ہیں۔ اصل تو ہم سے پیار کرتا ہے ہمارا رب، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو محبت کی قدر بھی نہیں۔ سب سے بڑی ہمدردی انسانیت کے ساتھ آج یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے رب تک پہنچا دیا جائے۔ انسانیت کو کھلانا، انسانیت کو پہلانا، انسانیت کی صحت کا خیال رکھنا، انسانیت کو سہارا دینا، انسانیت سے ہمدردی کرنا اللہ کی قسم نیکی ہے۔ لیکن سب سے بڑی نیکی انسانوں کے ساتھ یہ ہے، یہ اغوا ہو گئے نفس کے ہاتھوں، یہ اغوا ہے شیطان کے ہاتھوں، یہ اغوا ہوئے ہیں شیطان کے نمائندوں کے ہاتھوں۔ سب سے بڑی نیکی انسانیت کے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ ان انسانوں کو رب تک پہنچا دیا جائے، رب تک پہنچا دیا جائے۔ میرا پچھلا کوسچن کیا تھا یاد ہے؟ سر یہ یوگا کراتے ہیں دماغ تیز رکھنے کے لیے۔ میں پوری رات نہیں سویا ہوا، میں نے رات عشاء کے بعد خیرپور بیان کیا ہے، پھر رات کو میں نے 11:15 بجے سکھر میں بیان کیا ہے، پھر میں وہاں سے 1:15 بجے نکلا ہوں۔ پوری رات مسلسل ہم چلیں اور گھر نہیں گیا ہوں، سیدھا یہاں پہنچا ہوں کیونکہ عاصم بھائی ہمارے بڑے مہربان دوست بھی ہیں اور بڑے سخت بھی ہیں، وہ لیٹ ہونے پر معاف نہیں کرتے۔ پھر تو جی میں پچھلا سوال کیا تھا پلیز آپ بتائیں گے تو میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ساری میں تو ابھی بھول گئے۔ جی ماشاءاللہ، جو شخص اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، سنیں، جو شخص اللہ کے اوپر اللہ کو رب ماننے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں تمہارا دوست ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور تم یہاں میری مان کے چلو گے نا اس چھوٹے سے ٹائم پیریڈ میں۔ اچھا ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ہمارا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ حضرت آپ کے والد پیچھے کہاں سے تھے؟ نہیں مائگریٹڈ نہیں؟ اچھا میرے دادا جی نا
اور آدھا خاندان میرا ہندوستان میں سہارنپور میں دفن ہے، آدھا سری نگر میں. تو ہم سے کو پوچھتا ہے نا آبائی علاقہ کون سا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کشمیر ہے. کسی اور سے پوچھے کہتے ہیں یو پی ہے. میرے اکثر دوست اردو کمیونٹی کے ہیں، بھئی آپ کہاں سے ہیں؟ الہ آباد سے آئے ہیں. الہ آباد ہمارا آبائی علاقہ ہے. ریکارڈ درست کر لیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بیانات میں، ریکارڈ درست کر لیں بھائی. درجہ اول کا شہری، یہ اصطلاح سنی ہے آپ نے کبھی؟ درجہ اول کا شہری، یہ پرتی سرٹیفکیٹ بنتا ہے نا جب ڈومیسائل جس کو کہتے ہیں آپ، اس پر کچھ لکھا ہوتا ہے، کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ درجہ اول کا شہری. برطانوی نژاد پاکستانی نہیں، پاکستانی نژاد برطانوی. اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاکستانی نژاد امریکن، ترک نژاد کینیڈین، قطری نژاد جرمن. یہ سمجھتے ہیں جی؟ دوسرے درجے کا شہری. اول درجے کا شہری ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جی ہمارا آبائی علاقہ نیلم ہے، ہمارا آبائی علاقہ جلندر ہے، ہمارا آبائی علاقہ گجرانوالا ہے، ہمارا آبائی علاقہ الہ آباد ہے، ہمارا آبائی علاقہ حیدرآباد دکن ہے. میرے میمن دوست کہتے ہیں ہمارا آبائی علاقہ گجرات ہے. ریکارڈ درست کر لیں. آبائی علاقہ کون سا ہوتا ہے جہاں سے جد امجد کا تعلق ہو؟ ہمارا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ جنت ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے. بابا یہاں تو ہم ویزے پر ہیں، اقامے پر ہیں. ہمارے ایک عالم ہے وہ عربوں کو کہا کرتے تھے نا کہ بھئی تم بھی اقامے پر ہو، تو عرب ایسے کرتے تھے نہیں ہمارے پاس تابعہ ہے. تابعہ کہتے ہیں عربی میں نیشنلٹی کو. نہیں ہم تو نیشنلٹی ہیں، عرب ہیں. کہتے تھے نہیں آپ بھی اقامے پر ہیں، ہم بھی اقامے پر ہیں. کسی کے پاس 70 سال کا ویزا ہے، کسی کے پاس 60 سال کا، کسی کے پاس 50 سال کا ویزا ہے. جانا کہاں ہے ہم نے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ ادھر جانا ہے، واپس جانا ہے. یا ہم ویزے پر ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے قبرستان میں بعض چھوٹی چھوٹی قبریں ہوتی ہیں معصومے کی، یہ ٹرانزٹ ویزے پر ہوتے ہیں. آئے اور گزر گئے، بس مرور کرتے. دبئی کا ٹرانزٹ ویزا تھا بھائی. جانا اصل تو میں نے تھا جرمنی، لیکن استنبول کا میں نے 1-2 دن کا ٹرانزٹ ویزا لیا تھا. تو یہ جو بیچارے معصوم بچے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا، یہ ٹرانزٹ ویزے پر آتے ہیں. کسی کے پاس 70 سال، کسی کے پاس 60 سال کا ہے. ہم درجہ اول کے شہری ہیں جنت کے. ہمارا آبائی علاقہ جنت ہے سب کا، پوری آدم کی اولاد کا. پھر آپ کہیں گے یار یہ کافر کیوں جہنم میں جائیں گے، وہ اپنے باپ کی وراثت کیوں نہیں پائیں گے؟ بھائی جو حکومت کا باغی ہو جائے تو اس کی نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے. جو حکومت کا باغی ہو جائے اس کی نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے. جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، احکم الحاکمین، جو تمام نظام کو چلانے والا ہے، جہانوں کا رب ہے، وہ نیشنلٹی کینسل کر دیتا ہے. وہ نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو شخص بھی اس دنیا کے اس درمیانی ٹائم پیریڈ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلے گا، اسے پہلا انعام جو ملے گا وہ اطمینان قلب نصیب ہوگا. وہ اطمینان، دنیا میں سب سے مشکل چیز اس وقت اطمینان قلب ہے. آپ یقین مانیں ہمارے ایک جاننے والے ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ بنایا انہوں نے. پچھلے دونوں شدید ٹینشن میں تھے. 60 کروڑ روپے لگائے اس بنگلے پہ. سر میں آپ کو اس کی پک دکھا دوں، آپ حیران ہو جائیں گے. بنگلہ ہے کہ محل ہے؟ 60 کروڑ روپے اوپر لگایا ہے، زمین کے اماؤنٹ شامل نہیں ہے. سخت ٹینشن میں تھے. ان کے مجھے کہ بس دل چاہتا ہے ابھی بیچ باچ کے نکل جاؤں یہاں سے. بھئی کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اطمینان قلب نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اطمینان قلب ہے. اس امت کا مسئلہ امارت غربت نہیں ہے. اس امت کا مسئلہ امارت غربت نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی، یہ امیر ترین لوگ تھے. آپ کو معلوم ہے عبد الرحمن ابن عوف کی وراثت کتنی تھی؟ 3.25 ارب دینار. اور 3 دینار کا سر کتنا؟ 1 تولہ بنتا ہے. اب ذرا کیلکولیٹ کرو نا، میرے پاس تو کیلکولیشن نہیں. 3.25 اوپر کے 25 کروڑ اڑا دو، 3 ارب کو ڈیوائیڈ کرو تو 1 ارب تولہ. میری بہنیں ذرا سوچیں، 1 ارب تولہ اس شخص کی وراثت تھی جو وارثوں میں تقسیم ہوئی. 1 ارب تولے کو ملٹی پلائی کریں نا، آج کل سونا میرے خیال میں 1,12,13, 14 چل رہا ہے. کہاں پہنچتا ہے حساب؟ اتنی دولت کے باوجود بھی
دولت نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ 10 مبشرہ میں سے تھے, ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. عثمان غنی اتنی دولت تھی کہ ایک ایک وقت میں 900 گھوڑے اللہ کے رستے میں دیا کرتے تھے. ایک گھوڑے کی قیمت لگائیں, میں شوقین آدمی ہوں, کراچی میں ہوتے ہوئے میں نے گھوڑے پالے ہوئے. ایک گھوڑا, نارمل گھوڑا, اچھا گھوڑا, وہ 1.5 سے 2 لاکھ سے کم نہیں ملتا. تو آپ ذرا حساب کریں, 900 ملٹیپلائی بائی 2 لاکھ ایوریج نکالیں. جو شخص ایک وقت میں 18 کروڑ صدقہ کرتا ہو, چیریٹی فنڈ میں دیتا ہو, آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کیپٹل یعنی اس کا بنیادی سرمایہ کتنا ہوگا؟ 300 اوقیہ چاندی جو ایک وقت میں صدقہ کرتے ہو. لیکن ان کو ان کی امارت نے نقصان نہیں پہنچایا. عثمان ذی النورین ہیں, عثمان رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ پا رہے ہیں. ادھر حضرت بلال ہیں, حضرت خباب ہیں, انتہائی غریب ہیں, غلام ہیں, معاشرے میں سٹیٹس غلامی والا سٹیٹس ہے, لیکن وہ بھی کامیاب ہیں, وہ بھی جنت کے حقدار ہیں. میرے نبی علیہ السلام معراج سے واپس آتے ہیں, فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے یہاں ہو اور قدموں کی آواز جنت میں ہے. تو پتہ چلا اس امت کا مسئلہ غربت امارت نہیں ہے. اس امت کی کامیابی اللہ کے احکامات ماننے میں اور رسول اللہ کے طریقوں پر چلنے میں ہے. اس امت کا فرد اگر ڈیفنس کے بنگلے میں رہ کر اللہ کی مان رہا ہے, اللہ کی قسم یہ بنگلہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. میرا مذہب ترک دنیا کا نہیں ہے. میرے مذہب نے کبھی یہ نہیں کہا اچھا نہ پہنو, اچھا نہ کھاؤ, اچھی رہائش نہ رکھو, اچھی گاڑی نہ رکھو, کبھی نہیں کہا. حلال کی ہر چیز اچھی برتو, یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. میرے نبی, میرے دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ دنیا پھینکو اور جنگلوں میں نکل جاؤ نا. میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ صرف نماز عبادت نہیں ہے آپ کی. آپ جو تجارت کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے. دنیا کے کسی مذہب میں بزنس عبادت نہیں ہے. آپ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ایز اے جج انصاف کر رہے ہیں, اللہ کی قسم عبادت ہے. آپ حکمران ہیں تو عبادت ہے. آپ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں, عبادت ہے. آج سب مردوں کو ایک آیت یاد ہوتی ہے, الرجال قوامون علی النساء, ہم مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ حاکم بنایا ہے. دوسری آیت کیوں نہیں یاد کہ عاشروہن بالمعروف؟ یہ کیوں نہیں یاد؟ اسی رب نے تو کہا نا, جس رب نے کہا الرجال قوامون علی النساء, وہی رب کہہ رہا ہے عورتوں سے اچھا سلوک کرو. تو میں یہ نصیحت کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصو, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں سے خیر کی. یہ آیت, یہ حدیث کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور ذہن میں رکھو, میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں یاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رفقا بالقواریر, قواریر کہ تمہارے ہم سفر, تمہاری ساتھ, تمہاری زندگی کی ساتھی یہ شیشے ہیں, شیشے. جیسے شیشوں کا خیال کرتے ہو ویسے ان کا خیال کرو. میرے مذہب میں بیوی بچوں کا خیال رکھنا بھی عبادت. ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی علماء کا اختلاف ہے, علماء نے دین مشکل کر دیا. اللہ کی قسم علماء نے نہیں کیا, ہمارے نفس نے کیا ہے. کس اسکول آف تھاٹ کے ہاں یہ کہا گیا کہ جھوٹ بولو؟ کون سا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے, چاہے وہ اہل حدیث ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کبھی کسی اسکالر کے منہ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ جائز ہے؟ کبھی کسی اسکالر نے کہا ہو, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے, اس نے یہ کہا ہو کہ سود حلال ہے؟ اس نے یہ کہا ہو کہ غبن کرو یہ حلال ہے؟ اس نے یہ کہا ہو کہ پڑوسیوں کو تنگ کرو یہ جائز ہے؟ کسی اسکول آف تھاٹ کے ریلیجس اسکالر نے کبھی یہ کہا ہے کسی عالم نے؟ ہم اتفاقات پر آتے نہیں ہیں اور اپنے نفس کی لڑائی کو ہم نے دین کی لڑائی بنایا ہوا. کیوں جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ کیوں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے رستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں؟ کیوں ہم وہ شجر سایہ دار نہیں بنتے جس شجر سایہ دار کے اندر پوری انسانیت کے بھٹکے ہوئے لوگ پناہ لیں؟ کیوں ہم وہ مینار نور نہیں بن رہے کہ جس نور سے گمراہ لوگ, جس نور سے جہالت زدہ لوگ نور روشنی پائیں؟ کیوں ہم اپنا کریکٹر اتنا خراب کر چکے ہیں؟ 5 چیزیں دین کا خلاصہ, ہم 5 کو سمجھتے ہی نہیں دین, ہم تو 2 کو دین سمجھتے ہیں. عقیدہ, اس پہ لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. عبادات کا طرز, اس پہ لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. ہاتھ ادھر باندھیں یا ادھر باندھیں, آمین اونچی بولیں یا نیچی بولیں, درود شریف اونچا پڑھنا ہے آہستہ. یہ 2 چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی پوری طرح ہمیں علم نہیں ہے. نہ ہم نے عقیدہ پورا سمجھا ہے نہ عبادت. باقی جو 3 چیزیں ہیں, اخلاقیات 1, معاملات 2, معاشرت 3, اس کو تم دین سمجھتے ہی نہیں. سر 5 سوال ہیں آدم صاحب, 20 نمبر کے سارے سوال ہیں. پہلا سوال عقیدے کا لازمی ہے, وہ نہ کیا تو پیپر ہی ریجیکٹ. ہم کر ہی 2 سوال ہیں, ہم کر کتنے سوال رہے ہیں پلیز یار, کتنے سوال رہے ہیں؟ 2, ایک عقیدے کا ایک عبادت کا. 3 سوال کر ہی رہے. ہم 40 نمبر کا پیپر حل کر رہے ہیں. 40 نمبر حضرت باہر سے کون کون پڑھ کے آیا ہے؟
یہ 33 تو ہمارے ہم پاسنگ مارکس ہیں نا. راجپوت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ باہر بھی یہی پاسنگ مارکس ہیں. باہر یہ پاسنگ مارکس ہیں. ہم نے کیا ہی 40% کا پیپر ہے. تو ہم اگر 40 نمبر کا سوال کر کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم فرسٹ آ جائیں گے. ہم سمجھ رہے ہیں آسمان کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. ہم سمجھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی. اللہ دنیا کو ایسی شکست دے دے گا. ہمارا شکوہ اللہ سے ہے، گالی امریکہ کو ہے. نہ بابا، نہ شکوہ اپنے آپ سے کرو، گالی اپنے نفس کو دو. ٹھیک کرو. ہم اخلاقیات کو دین سمجھ ہی نہیں رہے. ہم معاملات کو یعنی لین دین کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم معاشرت کو، بیہیویئر کو، رویوں کو، سماجی رویوں کو، عمرانی رویوں کو دین سمجھ ہی نہیں رہے. 60 نمبر کا پیپر ہم حل ہی نہیں کر رہے اور ہم اس امید سے بیٹھے ہم A1 گریڈ میں پاس ہوں گے. پرچہ ہی 40 نمبر کا کیا ہے، 40 نمبر کا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کامل دین پر عمل کریں. میرے نبی نے صاف قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے، آدھے تیتر آدھے بٹیر رہو گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صاف صاف کہ اگر تم آدھے تیتر آدھے بٹیر رہو گے تو پھر میں تمہارے کو دنیا میں ذلت دوں گا اور آخرت میں عذاب دوں گا. آج عزم کریں ہم پورا 100 نمبر کا پیپر حل کریں گے. ایک بھکاری جتنی آج ہم اپنے اندر نا وہ غیرت پیدا کریں. بادشاہی مسجد ہے دہلی کی، بھکاری بیٹھا ہے بھیک مانگ رہا ہے. انگریزوں کا دور حکومت ہے، انگریز افسر آتا ہے، شاید یہ واقعہ ہمارے دل کے تالے کھول دے. آج ہم اپنے اخلاقیات بگاڑ چکے ہیں. یہ ہمارے اخلاقیات ہیں. جو کشمور میں جو کچھ ہوا یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم تو درندے بن چکے ہیں. اولئک کالانعام ہیں، ہم تو جانور ہیں، بل ہم اضل، اس سے بدتر ہو چکے ہیں. ہم تو وہ تھے جو غیروں کے سروں پر عزت کی رضا رکھتے تھے. آج ہم سے ہماری معصوم بچیاں پناہ مانگ رہی. ہم تو وہ تھے جو 7 گھروں میں بکرے کی سیری گھوم کے آ جاتی تھی، اور آج ہم کرپشن اور غبن کی لعنت میں گھٹنے نہیں گردن ڈوب چکے. ہم تو وہ رہے تھے کہ جہاں جھوٹ بولنا زنا اور شراب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. آج ہم اس نبی کے امتی ہو کر جس نے سب سے زیادہ جھوٹ کی مذمت کی، آج ہم جھوٹ بطور ضرورت نہیں بول رہے سر، آج ہم بطور فیشن جھوٹ بولتے ہیں. فیشن بن چکا ہے جھوٹ بولنا ہمارے ہاں. پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ سے، پھر ہم شکوہ کر رہے ہیں علماء سے، دین سے.